ایسا ہے کہ میرے خیال میں اب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. میں تو 2-2.5 سالوں سے متواتر مسلسل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بہتر سمجھ بوجھ قائم ہو, اور کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اہم اور قومی شہر ہے ہر لحاظ سے, معاشی لحاظ سے خاص طور پر, تو اب اس کو اس طرح نظر انداز کر کے یا عدم توجہی سے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں روا رکھا جا سکتا. تو میں تو اس پر پہلے سے گامزن ہوں کہ میرے تمام ساتھی جو ہیں وہ میری اس بات کو سمجھے کہ نہ صرف ہمیں یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور کسی ایک پلیٹ فارم پر, اور جو کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے ہم سب کی پیرنٹ پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان, اسی میں ہم سب کو واپس ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونا چاہیے, یا ورنہ کم سے کم کسی ایک ایجنڈے پر, جیسے ایک حلقہ ایک سیٹ, اس پر تو ہم ایک ہو جائیں. اور اسی لیے میں نے این اے 245 کا الیکشن لڑا تھا اگست 21 اگست کو. اچھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ کا جو ہے نا سیاست کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہے. دیکھیں, ایک مردم شماری کا بڑا مسئلہ ہے کراچی کا, تو وہ 1960 کی مردم شماری ہو, 70 کی, 80 کی, 90 یا 2017 کی, یہ ہو ہی نہیں رہا کہ شہری علاقوں کی آبادی جہاں اتنا انفلکس ہے لوگوں کا آنا, وہ دیہی علاقوں کے مقابلے میں اس کا تناسب وہی ہے 40%, اور دیہی علاقوں کا 60 ہے. یہ تو بڑا تکنیکی اور بنیادی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس پر ہمیشہ بات بھی ہوتی رہی اور یہ آپ کی آبجیکشن بڑی ویلڈ ہے. لیکن یہ ساتھ فرمائیں, اگر آپ دستیاب ہیں ہمیں, یہ ساتھ فرمائیں کہ یہ جو آپ کا پلان ہے, ایجنڈا ہے کہ جی ایم کیو ایم کسی یا تو اکٹھے ہو جائیں یا کسی ایک ایجنڈے پر اتفاق ہو جائے تمام دھڑوں کے بیچ, چاہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہو, تو اس سلسلے میں اگر میں بات کروں خالد مقبول صدیقی صاحب کی یا انیس قائم خانی صاحب کی یا مصطفیٰ کمال یا آپ کی, تو ان چاروں بڑوں رہنماؤں کے ہاں کس حد تک کنسنسس ہے, کوئی اتفاق رائے ہوا ہے؟ دیکھیں, میں تو الیکشن میں چلا گیا تھا اور یہ ساری باتیں میں نے وہاں پی ایس پی کے رہنماؤں کے ساتھ کی, دونوں رہنماؤں کے ساتھ. خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اس زمانے میں میرے ساتھ انگیج ہوئے, اور 3 میرے ان کے ساتھ مذاکرات کے دور ہوئے, 3 راؤنڈز ہوئے. اس میں انہوں نے کم و بیش میری ساری باتوں کو مانا. مطالبہ کوئی نہیں, شرائط کوئی نہیں, ضرورت کیا ہے. اچھا, اب اتفاق سے جو 2-2.5 سالوں سے میرے ویژن یا بصیرت میں جو ضرورت تھی کراچی کی اس کے جو قومی کردار کو لے کر, تو وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ انتشار اور یہ تقسیم ملک کے قومی مفاد میں بھی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی. آپ میرا اشارہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا, اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی. میں پہلے کہتا تھا کہ ہم خود بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کر لیں, اب چلے گورنر صاحب نے یہ لیڈ لی ہے, کامران ٹسوری صاحب نے, اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ ساری صورتحال ہے, تو وہ پی ایس پی کے رہنماؤں سے بھی ملے, خالد مغل صدیقی بھائی سے بھی ملے, اور مجھ سے بھی ان کے 2-3 بات چیت کے راؤنڈ ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو مجھے ساری باتیں منتقل کی ہے اس میں ایک لارجر اور وسیع تر اتفاق رائے یا کنسنسس نظر آتا ہے. اب جو موڈیلٹیز ہے یا موڈس آف آپرینڈائی ہے, اس میں کوئی جھگڑا میرا نہیں کہ سربراہی کا, مجھے نہیں لگتا کہ پی ایس پی کے رہنماؤں کا بھی ہوگا. جی, کیا یعنی ٹائم لائن کیا ہے, کب تک یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اصولاً تو جب میں نے کہا نا کہ اب کاموں کی تقسیم کار پر بلا وجہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے, میں نے اپنے سینے سے کوئی کارڈ لگا کے نہیں رکھا, میں نے تو سب کو بتا دیا کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور لیکن ابھی تک پی ایس پی کے رہنماؤں نے اس پر سما خراچی نہیں کی. خالد مقبول صدیقی بھائی بھی اس پر کچھ گویا نہیں, بولے نہیں اب تک وہ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو, اور پھر ٹائم لائن بھی گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کیا کیا ضرورتیں ہیں. ہمیں سب سے جو عزت اور وقار کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کے مل کے کام کرنا ہے. اور دیکھیں, اس میں مقابلہ 2 پیپلز پارٹی کی جو ناجائز, غیر آئینی اور غیر ضروری جو ان کا جو جسے کہنا چاہیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے معاملات میں جو انہوں نے صوبے کے اقتدار کے نام پہ سب کچھ, زمینیں ہو, وسائل ہو, اقتدار ہو, اختیار ہو, بلدیاتی اختیار 140 ہے, 160 قومی مالیاتی کمیشن, اس کی مگر یہ بتائیں, وہ تو ایک معاہدہ ہو چکا تھا نا ایم کیو ایم سے, یہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے, تقسیم اختیارات کے حوالے سے, تو اس پر تو عمل تو کرنا ہی ہوگا نا.
देखिए उस पर अमल तो जब करना होगा जब सियासी तौर पर होने वाले मुआहदे भी अदालतों में चैलेंज होने लगे। मैं तो ये कहता हूँ इस माहदे की शायद जरूरत नहीं थी। अगर जमात इस्लामी, ये एमके मुआरसी मेरी, पीएसपी और टीएलपी जो अब सिंध के शहरों में कहीं ना कहीं अपनी मेहनत कर रही हैं, अगर ये सब मिलके चले जाए और मिलके मोबिलाइज करें और एक बहुत बड़ा धरना दिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया था। ये जो पिछले जो वो गए उन्होंने तो 140 पे मेरी पिटीशन को अप्रूव कर दिया और कहा मियां 2013 की बल्दियाती कानून में तरमीम करके दो, और उसी पे माहिदा हुआ। पीएसपी ने 7 दिन की वो हड़ताल की थी, धरना दिया था, जमात इस्लामी ने 28 दिन का, तो सबको एक एक बेटा जरदारी साहब ने पकड़ा दिया। वो पीर साहब जो गांव में करते हर एक को बेटा देते। अच्छा फारूक भाई, एक बात वैसे है जो आप कह रहे हैं ना कि कौमी ज़रूरत भी बन गई है ये इत्तेहाद या ये मिलाप, और गवर्नर जब इसके सुर्खेल हैं, ये इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जारी बात है वफाक के नुमाइंदे हैं, तो बड़ी अहम और खुशी की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी कोई कौमी ज़रूरत बनती है तो मुत्तहिदा के ये सारे जो सीनियर रहनुमा काबिल इज़्ज़त, ये फिर कौमी ज़रूरत को समझ लेते हैं, तो इसलिए शक व शुबा नहीं रहना चाहिए शायद कि मिलाप नहीं हो पाएगा। वैसे भी इंतखाब की आमद है जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कौमी जरूरत हर सतह पे महसूस की जाए। हमारा विजन ऐसा होना चाहिए, मैं 2.5 साल पहले ये महसूस कर लेना चाहिए था, और मेरी जो SOS की पुकार थी उसमें मेरे इन साथियों को लबैक कहना चाहिए था। ये मेरा थोड़ा सा आपस के घर की बात अब तो समझ लें, लेकिन ये शिकवा के देखें, अपनी बसीरत को इतना वो कर दें कि हमें बहुत सारे फैसले खुद करने चाहिए पाकिस्तान के कौमी मफाद में, और कराची का जो अहम किरदार हो सकता है इसको इस तरह लावारिस और यतीमी, महरूमी, बेगानगी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में नहीं छोड़ा जा सकता। जितनी मेहनत अमन अमान कायम करने में यहाँ हुई है ना,